نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ حج کے حوالے سے ہی چند معروضات کہ جب حاجی مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں اور جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ پر پہلی جو نگاہ پڑتی ہے، فرمایا جو دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ اس میں بعض احباب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ میں جو بھی دعا مانگوں میری قبول ہو جائے، یعنی مجھے مستجاب دعا بنا دے۔ اور بعض احباب فرماتے ہیں کہ بھائی اس طرح ٹھیک نہیں، شاید تم اپنی کم عقلی کی بنا پر کچھ دعائیں ایسی کر گزرو جو نہیں کرنی چاہیے تھی، کہیں تھوڑی سی بات پر غصہ کھا کے بد دعا دینی شروع کر دو، اولاد کو، بچوں کو، کسی کو، تو تو وہاں دعا مانگیا کہ یار جو مانگوں مجھے مل جائے، جو مانگوں میری دعا قبول ہو جائے۔ تو اس میں جو ہے نا سب سے زیادہ بہتر مختلف جو علماء کے، اہل اللہ کے جو اقوال ہیں ان میں یہ بھی بات ہے کہ اللہ مجھے جنت الفردوس عطا فرما بغیر حساب و کتاب کے، اس میں اپنے ماں باپ کے لیے بھی بچوں کے لیے بھی، امت کے لیے بھی۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ یہ دعا بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تیرے حبیب نے جتنی خیریں مانگی ہیں ان میں ہمیں حصہ عطا فرما، اور جن باتوں سے پناہ مانگی ہے پناہ عطا فرما۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دعا کرنا یاد رہے، اللہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا مجھے بنا دے کہ میری آخرت اچھی ہو جائے، جب موت کا وقت آئے تو میرا خاتمہ ایمان پر ہو، میری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو۔ کیونکہ یہ جو ہمارا پرفتن دور جا رہا ہے، گزر رہا ہے، اس میں جو فرمایا گیا کہ ایسا وقت آئے گا آدمی دن کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، دن کو کافر ہوگا۔ جیسے ایک بیان میں وہ فرما رہے تھے، اللہ والے مولانا فرما رہے تھے کہ ایک آدمی جو ہے وہ طواف کے ہر چکر میں یہی کہہ رہا تھا، اے اللہ خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالخیر، خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ تو دوسرے اللہ والوں نے اس سے پوچھا کہ بھئی اور کوئی دعا نہیں؟ کہا جی کوئی دعا نہیں، یہی دعا مانگنی ہے۔ طواف مکمل ہونے کے بعد اس سے پوچھا کوئی ایسا حادثہ پیش آیا، کوئی کیا ہوا کہ ایک ہی دعا مانگ رہا؟ تو اسی دعا مانگنے والے نے کہا کہ میرا بڑا بھائی جس نے حج بھی کیا تھا، عمرہ بھی کیا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، قرآن بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، صدقہ خیرات بھی کرتا تھا، بیمار ہو گیا، بیماری لمبی ہو گئی، گھبرا گیا، شیطان کا حملہ کامیاب ہو گیا۔ گھر والوں نے دیکھا کہ شاید یہ اس کی زندگی کی آخری سانس ہیں، تو انہوں نے برکت کے طور پر قرآن پاک اس کے پاس لے کے آئے کہ یہ قرآن پاک ہے، اس کی چند آیات پڑھ لو، قرآن کی زیارت کر لو، شاید تمہاری زندگی کی آخری سانس ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے دے دو۔ جب اس نے قرآن کو ہاتھ میں پکڑا تو اس نے یہ اس کا بھائی، سگا بھائی بتا رہا ہے کہ جب اس نے قرآن ہاتھ میں پکڑا تو اس نے کہا تم سب گواہ رہو میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، مجھے اس قرآن سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ اتنے الفاظ منہ سے نکلے کہ وہ آدمی کی جان نکل گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے بھائی یہاں حج کے موقع پر قدم قدم پر یہی دعائیں مانگیں، سب کے لیے مانگیں، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ فرمایا حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آدمی اتنے عمل کرے گا کہ جنت سے ایک بالشت کا فیصلہ رہ جائے گا، اور ایسا بول جائے گا، ایسا گناہ کر جائے گا کہ وہاں سے سیدھا گر کے جہنم میں گر جائے گا۔ اور ایک آدمی اتنے برے اعمال کرے گا کہ جہنم سے ایک بالشت کا فیصلہ رہ جائے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کرے گا کہ سیدھا جنت میں پہنچ جائے گا۔ اس لیے یہ دعا بہت ضروری ہے کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ کو عاجزی و انکساری پسند ہے، وہاں قدم قدم پہ امت کے لیے، اپنے لیے اللہ دین کا بول بالا کرے، اللہ اسلام کو فتح عطا فرمائے۔
لیکن بھائی کیا کریں، وہ ہمارے ایک بھائی نے پوچھا کسی اللہ والے سے کہ حضرت یہ اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ حاجی صاحب جب حج کر کے آتے ہیں تو چھرا پہلے زیادہ تیز ہو جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں بھائی وہاں وہ اپنے دل کو خالی کرتا ہی نہیں، گناہوں سے توبہ کرتا ہی نہیں، فارمیلٹی پوری کرتا ہے، وہ جو خالی وقت ہوتا ہے اس میں پھر اپنے کاروبار کے بارے سوچتا ہے کہ واپس آ کے یہ کروں گا، پھر یہ کروں گا، یہ اپنے وہ منصوبہ جات اس کے مکمل نہیں ہوتے۔ حج کے لیے اس کا دل دماغ خالی ہوا ہی نہیں کہ شاید میری زندگی میرا ساتھ چھوڑ دے، میں اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کر لوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لوں۔ تو اس لیے وہ کیونکہ وہاں قدم قدم پہ قبولیت، اور سانس بھی قبول ہو جاتے ہیں، دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں، خیالات بھی قبول ہو جاتے ہیں، جگہ جو قبولیت والی ہے، تو لہٰذا وہ جب اپنے بزنس پر ہی سارا غور و فکر کرتا رہتا ہے تو یہی وجہ اس کا وہ قبول ہو گیا، واپس آ کے چھوڑا، پھر تیز ہی ہوگا نا، اور کیا ہوگا۔ اللہ معاف فرمائے۔ اس لیے وہ کیا نا کسی صاحب دل نے کہ دنیا کو مسلمان اللہ کا پیغام سنانا بھول گئے، سوتوں کو جگانا بھول گئے، گرتوں کو اٹھانا بھول گئے، چھوٹا ہے جو مرکز وحدت کا، آوارہ بٹکتے پھرتے ہیں، کعبے کو تو جانا یاد رہا، پھر لوٹ کے آنا بھول گئے۔ کتنے ہیں جو طواف کرتے لڑ پڑتے ہیں، کتنے ہیں جو چھوٹی چھوٹی بات میں اللہ معاف، استغفر اللہ۔ کچھ مشاہدات ایسے بھی ہیں اپنی زندگی میں کہ معمولی معمولی بات پر پرانی برسوں کی دوستیاں جو ہے وہ دشمن تبدیل ہو جاتی ہیں، شیطان کا اتنا بڑا حملہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یہ چیزیں حج میں نہیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کا حج قبول فرمائے، حج مبرور سے فرمائے، اور حج سے ہمیں جو پیغام ملتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہمیں باقی ماندہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔